ننھی سی عمر میں بھائی کے ساتھ جو دودھ شریک بھائی کے ساتھ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں تو بچپن میں ہی جان گئی تھی کہ یہ کوئی معمولی انسان نہیں، اس لیے کہ جب پہلی مرتبہ میں نے ان کو دودھ پلانے کے لیے اپنے سینے سے لگایا تو سیدھی طرف سے انہوں نے میرا دودھ پیا، جب میں نے بائیں طرف سے الٹی طرف سے پیش کیا تو انہوں نے دودھ سے منہ ہٹایا، اور میرے بیٹے کو، میرے سگے بیٹے کو میرا شوہر لے کر کے کھڑا تھا تو ننھی سی انگلی سے اشارہ کر کے خاموشی میں مجھے یہ کہا میں تو پی چکا ہوں، میرے بھائی کو بھی پلا دیا جائے۔ یہ انداز ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام کا، یہ انداز۔ آپ بتائیں جو دودھ شریک بھائی کے ساتھ یہ سلوک کرے، جو بہن کے ساتھ یہ سلوک کرے، اب اس کا سلوک ماں کے ساتھ کیا ہوگا؟ بہن بھائی کی باری تو بعد میں آتی، ماں کے ساتھ کیا سلوک؟ ماں تو 6 سال سے زیادہ تک حیات نہ رہی، صرف 6 سال کے حضور علیہ السلام تھے اور حضور کی امی جان کا وصال ہو، لیکن دودھ پلانے والی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ بہت لمبی عمر پائی آپ نے، بلکہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مدینہ منورہ میں ان کا وصال ہوا، مدینہ طیبہ میں ان کا وصال ہوا۔ وہ آئی حضور سے ملنے، کئی دفعہ آئی، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ جب حضور سے ملنے آئی تو حضور صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر ماں کا فون آتا ہے نا، ماں کا فون، اور ہم دوستوں کے درمیان بیٹھے ہوتے تو ماں کا فون نہیں اٹھاتے، یار اب بھی پتہ نہیں کوئی کام دے دے گی ماں۔ باپ کا فون آتا ہے تو نہیں اٹھاتے، یہ ہوتا ہے نا، یہ ہو رہا ہے۔ لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، بات دور نہ نکلے تو عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کی دودھ پلانے والی امی حضرت حلیمہ سعدیہ ایک بار آئی، حضور صحابہ میں بیٹھے تھے اور وعظ کر رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، خطاب کر رہے تھے۔ سوچے یہ میرے اور آپ کی وعظ کی محفل نہیں ہے، حضور سید الانبیاء۔ صحابہ کہتے ہیں جب حضور وعظ کرتے تھے ایسا لگتا ہے جیسے موتی جھڑ رہے ہیں، پھول کی پنکھڑیاں گر رہی ہے، ایسا لگتا تھا، اور ایسے خاموش بیٹھتے تھے صحابہ جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوں۔ پرندے نہیں ہوتے تھے لیکن ایسا لگتا تھا کہ اس ایسے بیٹھے کہ پرندے سر اٹھانے پہ اڑ نہ جائیں، اس طرح ادب سے بیٹھتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا حلیمہ سعدیہ کو، اٹھ کے کھڑے ہوئے، جس کے لیے سب اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، حضور کسی کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ وہ کون تھی؟ وہ حضور کی دودھ پلانے والی ماں حلیمہ سعدیہ۔ اور گئے، سب کو چھوڑ دیا، اپنی چادر بچھائی، اپنی چادر بچھائی اور اس پہ اس خاتون کو بٹھایا، بٹھا کر کے پھر باتیں جتنی دیر تک وہ کرتی رہی اتنی دیر تک حضور سنتے رہے۔ جب وہ جانے لگی تو حضور نے ان کو بوسے دیے، اور جب وہ جانے لگی تو سرکار کے صحابہ نے دیکھا کون ہے جس کے لیے محفل چھوڑ دی، جس کے لیے چادر بچھا دی، جس کے لیے اتنا وقت دیا، اور جب جا رہی تو اس کے ہاتھوں کو بوسے دیے۔ سرکار سے پوچھا آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ کون خوش نصیب ہے جس کے لیے اتنا اہتمام ہو رہا ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ میری دودھ پلانے والی ماں حلیمہ سعدیہ ہے، میری دودھ پلانے والی ماں۔ آپ مجھے بتائیں جب دودھ پلانے والی ماں کا یہ احترام ہے، اگر حقیقی ماں سیدہ آمنہ خاتون حیات ہوتی تو حضور ان کا کتنا احترام کرتے اور کتنی تعظیم کرتے۔ بلکہ بات اس پہ مکمل کر دوں، ختم کر دوں، اگر میری قوم کے جوان سننا چاہتے ہیں تو یہ کہ حضور علیہ السلام کے پاس دنیا کی ہر نعمت تھی، آخرت کی ہر نعمت تھی، اللہ نے ان کو جنت کا مالک بنایا تھا، اس کے باوجود بھی میرے نبی کی شان یہ جب کبھی ماں یاد آئی تو حضور کی آنکھوں میں آنسو، ماں کو یاد کر کے روتے رہے۔ ہو سکتا ہے آج ہم لوگوں کو ماں باپ کا ادب اور احترام کچھ نہیں پتا،